الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے بھائی نے بڑی خوبصورت محفل مبارکہ سجائی ہے. آپ حضرات تشریف لائے. اللہ تعالی ہم سب کا یہ بیٹھنا ہمارے لیے باعث رحمت کر دے. اس محفل مبارکہ کو عقیدے کی پختگی، اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنا دے. مالک کریم دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا کر دے اور دینی لوگوں کی کوششوں کو اللہ بارآور فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کے تقدس کو محفوظ کیا. کسی چیز کے اندر جب مادیت ہوتی ہے تو اس کا لطف نہیں آتا، اور جب اس کے اندر روحانیت آ جاتی ہے تو پھر اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. آپ دینی کام میں بھی اگر یہ چاہیں کہ آپ تھکے نہ، پریشان نہ ہوں، ذہنی کوفت کا شکار نہ ہوں، بے شک دینی کام نہ، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں. اخلاص نہ ہو تو بندہ ذہنی طور پر تھک جاتا ہے، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں. اور اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی دولت دے دے پھر اس کے اندر مزید پختگی آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہم پر بے پناہ احسانات فرمائے تو حضور نے ایک احسان یہ فرمایا کہ جو دنیاوی رشتے تھے نا، دنیاوی، ان کو بھی فرمایا کہ اب یہ تمہارے دنیاوی رشتے نہیں، اب میں آ گیا ہوں تب رشتے دنیاوی نہیں، ان کو مادی نہ سمجھنا، یہ رشتے روحانی رشتے بنا دیا. ماں باپ نے اولاد کو پیدا کیا تو اب جس شخص نے بچوں کی صحیح تربیت کی اس کے لیے بھی رحمت کا وعدہ، اور جس نے بیٹیوں کی تربیت کر کے انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، حضور نے فرمایا جنت بھی ملے گی اور تمہیں تو میرا قرب بھی ملے گا. جس طرح میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جاؤ. اس رشتے میں روحانیت آ گئی. اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دولت کمانا، بچے پالنا پھر مادی کام. اب حضور نے ڈیوٹی لگا دی. اب آپ سمجھے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. اب کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے بچوں کی روٹی کمانے آیا ہوں، وہ سمجھے کہ یہ میری ڈیوٹی رب رسول نے لگا دی، میں ان کا بھیجا ہوا آیا. اس رشتے میں روحانیت آ گئی، بچوں کا پالنا دین ہو گیا. حضور نے رشتوں کو مضبوط کیا. ماں باپ کی خدمت کرنی تھی. کئی دفعہ یہ تھا کہ ہم نے تو بھی روحانیت حاصل کرنی ہے، ہم نے تو روایت پڑھنی ہے، عبادات کرنی ہے، جہاد کا رستہ اختیار کرنا، ہم نے تو آگے بڑھنا تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں نا، ان کے ساتھ جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ ذاتی سمجھ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں بھی ہمیں یہ سبق مل گیا کہ یہ ڈیوٹی بھی اللہ رسول کی لگائی ہے. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بن جائیں گے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گے. رشتوں کو مضبوطی ہو گئی. یہ سارا ماحول، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں مسجد میں تھا تو میرا دل بڑا زیادہ اللہ رسول کے ساتھ لگا ہوا تھا. آپ گھر میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مضبوطی کر دی. اس کی کو ذرا کم کر دیا، یہاں تک مضبوط کر دیا. فرمایا جو روزی کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم نے یہ کیا
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کاروبار کریں گے تو رشتوں کو بھول جائیں گے، دینی کام کریں گے تو رشتوں کے تقدس کو بھول جائیں گے، شاید ہر چیز چھوڑ کے باہر نکلیں گے تو پھر ہی ہم کچھ کر سکیں گے۔ قرآن مجید نے تو کہا کہ وہ لوگ جو رشتے توڑ دیتے ہیں پکے کرنے کے بعد، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں، اس سے تو فساد ہوتا ہے۔ آپ جب رشتوں کا تقدس بھول جائیں گے، ارد گرد کے لوگوں سے تعلق بھول جائیں گے تو فساد ہوگا۔ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہ نقصان والے لوگ ہیں، یہ فائدہ نہیں کریں گے رشتے تو۔ آپ اس کے اندر مضبوطی لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، حضور نے نا ہمیں رشتے مضبوط کر کے دیے، حضور نے ہمیں اپنوں کے ساتھ چلنا سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنوں کے ساتھ مضبوط رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا، انہی رشتوں کو حضور نے مضبوط کر کے ہمیں دے دیا، مضبوط کر کے۔ ہم نا اپنی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی آدمی ڈاکٹر ہے تو اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، کوئی پروفیسر ہے تو وہ اپنے شعبے کے تعلق سے اپنی الگ پہچان اور شخصیت رکھتا ہے، عالم ہے، درویش ہے، صوفی ہے، صاحب ارشاد کو شخص ہے، وہ اپنی اپنی حیثیت لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس حیثیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیتیں بے شک الگ الگ ہیں، لیکن مالک نے رشتوں کی ڈور میں سب کو باندھا ہے۔ انجینئر کی بھی تو ماں ہوتی ہے نا، اور ڈاکٹر کی بھی ماں ہوتی ہے، اور ماں پروفیسر کی بھی ہے، اور وقت کا محدث ہے، مفسر ہے، صاحب علم و فضل ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے۔ رما اس کی ان پڑھ ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتی، اور اس مفتی صاحب کی جنت بھی ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہ حضور نے نا تقدس سکھایا رشتوں کا، یہ آپ ان کو مضبوط کر لیں گے۔ ہم نا باہر جا کے جینا چاہتے ہیں، ہم نا اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر کسی اور کے ساتھ وقت بتا کر، کوئی اور دوست بنا کر اور جگہ جا کے راضی رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں فرمایا کہ جہاں کہ بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس کو اللہ نے پسند کیا اسے میرا والد بنایا، مجھے اس گھر میں، اس خاندان میں پیدا ہونا چاہیے، چاہت میرے رب کی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ میری ماں ہو، رب نے چاہا کہ یہ میری بہن ہو، یہ میرا بھائی ہو، یہ میرا چچا ہو۔ تو جو رشتے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے وہ ہمیں کیوں نہیں پسند؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتے دار برے لگتے ہیں، دوسروں کے اچھے لگتے ہیں۔ ان رشتوں میں تقدس لے آئیں، ہماری بہت ساری بے چینیاں ختم ہو جائیں، بہت ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں، بہت ساری شکایتیں ختم ہو جائیں، اور بہت سارا جو گھٹن ماحول کے اندر آتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فلانے کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو بڑا دین کا دعوے دار بنتا ہے اور تیرے گھر کے اندر تیری بیوی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز پڑھنے بھی مدینے والے نے بھیجا ہے، اور ماں باپ کی نوکری کرنے بھی مدینے والے نے بھیجا ہے۔ ہم نا رشتوں کے اندر وہ خوبصورتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدا کر کے، وہ حسن جو حضور نے دیے، حضور نہ جوڑنے کو پسند کرتے، جوڑنے کو پسند کرتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت شوق رکھتے تھے باغبانی کا، کھیتی باڑی سے اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا۔ آج کل یہ ذوق لوگوں میں کم ہو گیا، اب نا اچھی ٹائلیں لگوانے کا شوق ہے، درخت لگانے کا، چونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میرے کمرے میں ہوا بھی نہ آئے، میں اکیلا ہی رہوں، تنہائی پسند ہو گئے، اللہ ماشاء اے سی اندر لگا ہو اور اٹھنا بھی نہ پڑے، ہر شہر موڈ کنٹرول ہی ہو، بالکل حرکت کرنا پسند نہیں کرتے، کونوں میں چھپنا پسند کرتے۔ یہ جو آپ لگاتے ہیں نا باغ، پھل پھول، یہ صرف آپ کو خوشبو نہیں دیتے، یہ معاشرے کو سرسبز کرتے ہیں، دیکھنے والے کی آنکھوں کو روشن کرتے ہیں، آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بڑے ذوق سے باغ لگایا، بڑا خوبصورت سجایا سوارا، بڑے چرچے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر، ہم نے تو تقریریں سنی ہیں نا اور قرآن و سنت سنا ہے لطف لینے کے لیے، چلیں یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن صحابہ کے پاس جو چیز آ جاتی تھی وہ عرف آخر تھی، وہ کہتے تھے عمل کے لیے آئیے، عمل کے لیے، اس پہ عمل کرنا، خالی ثواب صالح ثواب نہیں،
وہ کہتے تھے عمل کا رستہ اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. کون سی چیز جی؟ میں تھوڑے کو چندہ لین لگا جی گل سچی ہو تو کرو نا. میں نے کوئی اعلان کرنا یا کہ یہاں مسجد بن رہی ہے چندہ دیں تو جو مطلب آپ پریشان ہو گئے. جب بھی کوئی انفاق فی سبیل اللہ کی میں نا جمعے میں تقریر کر رہا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا. میں نے 2 چچیروں میں بڑی سخت پریشانی دیکھی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا موضوع ہی ہے آخر میں میرا ارادہ کوئی نہیں. آپ یہ موضوع سن رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ کوئی آخر میں ارادہ بھی ہے. ارادہ میرا کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ سارا مضمون میں نے جب بھی خالی کرانے کے لیے نہیں شروع کیا آپ کی توجہ دلانے کے لیے شروع کیا. آپ توجہ کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بھلائی کو نہیں پہنچے گے جب تک اپنی پیاری چیز جو تمہیں پیاری ہے. چلیں آپ نے جمعے والے دن جو مسجد میں پیسے دینے ہیں نا تو نیا نوٹ دے دینا اسے پرانا نہ بس دینا. اتنا تو ہو سکتا ہے نا جو 10 روپے دینے ہیں تو پھٹے ہوئے نہ دینا. بس آپ اس طرح کرنا کہ جو 10 نئے ہیں نا وہ ادھر دے دینا. اتنا کر لینا جو پیاری چیز ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو. یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں پھر بات آگے بڑھ جائے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیہ مبارکہ سنی تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے شوق سے باغ لگایا ہے سینچا ہے سنوارا ہے. رب فرماتے پیاری چیز خرچ کرو. سونیا میں نے اپنے دل سے پوچھا ہے باغ مجھے بڑا پیارا ہے رکھ لے میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہوں حضور قبول کر. اب سرکار جو توجہ دلاتے ہیں نا وہ بڑی مطلب انسان بھول جاتا ہے سارا کچھ کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا رکھ لیا ابھی تیرا قبول ہو گیا. یا رسول اللہ کروں کیا؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر ذرا جو تمہارے اپنے ہیں نا ان کے اندر اسے بانٹ. رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے. رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دیکھو میری طرف کتنا ثواب ہے. ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ بھی آپ نے سننا ہے بارِ شریعت میں آپ کو ملے گا. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کسی قریبی کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہو یا جس کو بھی دینی ہو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ دے دیں. بلکہ صدر الشریعہ نے تو لکھا آپ کہہ دیں کہ یہ یار میری طرف سے بچوں کی عید رکھ لے. یعنی رشتہ دار کو دیتے ہو کہ یہ نہیں کہنا میں تجھے خیرات زکوٰۃ دیتا ہوں یہ بچوں کی عیدی یہ میری طرف سے کپڑے لے لینا تحفہ ہے. آپ یہ کہہ دیں اسلام کہتا ہے تو نے کسی کو دینا بھی ہے پر اس کی عزت کا بھی خیال دینا ہے پر اس کی عزت نفس کا یعنی اسے اس طرح نہیں کرنا کہ وہ کہ ہو اب تو میں چچا سے زکوٰۃ لے کے کھاؤں. یہ نہیں کام کرنا. عزت کا تقاضا آپ کے جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کریں. صوفیاء آپ کو وظائف بتائیں گے شیخ سے آپ وظیفہ پوچھیں گے. کچھ وظیفے ہیں جو ہمارے پاس کوئی نہیں. تو بندہ کہ میں مرنا نہیں چاہتا تو وظیفہ بتائیں تو ہے کو وظیفہ مرنا تو بھائی پڑے گا آپ کو مرنا. لیکن مدینے والے محبوب نے وہ وظیفے بتائے ہیں جو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو رزق میں برکت ہو. عمر چاہیے کہ نہیں اور رزق میں بھی برکت ہو. یہ مشکات میں موجود ہے. فرمایا جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو رزق میں برکت ہو. حضور وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اپنے رشتہ داروں سے یعنی یہ وظیفہ دور پوچھے جانے کی ضرورت نہیں. چچا سے پیار شروع کر دو ماموں سے محبت کرو. اپنے کزن کے بارے میں رویہ خوفناک نہ بناؤ تمہارا اپنا ہے اس کے بارے میں اچھا ذہن بناؤ. ہم نہ آپس میں ملیں ایک دوسرے سے پیار کریں. اور یہ جو قریبی لوگ ہیں نا قریبی یہ آپ کا پڑوسی ہے. پڑوسی ہم سائے کو کہتے ہیں. اس کو ذرا الگ الگ پڑھیں ہم الگ اور سایہ اس کا کیا مطلب ہو ایک سائے میں رہنے والے. ہم سائے کا معنی کیا ہے؟ ایک سائے میں. آپ تو ایک سائے میں رہنے والے تھے ناراض کیوں رہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے اتنی جبریل امین علیہ السلام نے دین میں تاکید لا کے دی نا پڑوسیوں کے بارے میں اتنی. آپ یقین کریں پڑوسیوں سے دوستی ہوتی نہیں. پڑوسیوں سے ہماری دوستی ہوتی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نا بڑی کوئی اوپر کی باتیں کرنی ہیں. ہماری محفل کے اندر بھی بڑے خاص نقطے بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی اس نقطے پہ تو وہ چلے گا جو گھر میں سکھی ہو.
جو لڑائی کر کے ہے وہ تو محفل میں ہے ہی نہیں، اس کا سر اور وجود موجود ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ گھروں کے اندر مضبوط ہوں گے، ان کے رشتے مضبوط ہوں گے، ان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، مہنگا ہو جائے نا کبھی موبائل تو بڑا مزہ آئے گا، کال بھی بڑی مہنگی ہو جائے، میں بڑی پرانی دعائیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ اسے بڑے مہنگا کر دے کال کو، کوئی سوچ سمجھ کے دیکھے، اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر توجہ کریں گے، ہم تو جلدی چلے جانے والے ہیں، تو آپ تھوڑا موقع دیں ہمیں، آپ سے بات کر لی جائے۔ عزیز دوست، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تقدس دیا۔ دیکھیں پڑوسی کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ٹھیک ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی تاکید کی جبریل امین نے پڑوسی کے حقوق کی، دین کے بارے میں اتنے احکامات لے کے آئے کہ میں سمجھا یہ تو جائیداد میں بھی حصے دار بن جائے۔ آپ نہ اپنوں کے ساتھ تھوڑا پیار کریں، اپنوں کے بارے میں اپنا دل نرم کریں۔ اپنوں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوسی مکان بیچ رہا تھا، جو آدمی خرید رہا تھا اس نے کہا کتنے کا؟ آپ فرمانے لگے 10,000 دینار کا۔ اس نے کہا یہاں تو 5,000 دینار ریٹ ہے، تو 10 کس بات کے مانگتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے 5,000 مکان کا اور 5,000 اس بات کا کہ میں تجھے مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے کے جاؤں گا۔ اتنا قیمتی پڑوسی ملے گا؟ میں تنگ دست نہ ہوتا، مجبور نہ ہوتا تو کبھی مالک بن دینار کا پڑوس نہ چھوڑتا۔ وہ میرا ہمسایہ ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کتنی رحمتیں برستی ہوں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا کرم، تو وہ چھن کے میرے گھر بھی تو آتا ہوگا نا۔ وہ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو 10,000 دینار اس بات کے کہ 5,000 مکان کے اور 5,000 پڑوس کے۔ حضرت مالک بن دینار کو پتہ چل گیا کہ پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، تو آپ آئے، آپ فرمانے لگے یار مجھے امید نہیں تھی تو میرے ساتھ یہ ظلم کرے گا، تو اتنی تکلیف میں تھا مجھے بتائی نہیں، ورنہ جتنی ضرورت ہے اتنے پیسے لے، لیکن تو میرا ہمسایہ ہے، میں جانے کو نہیں دوں گا تمہیں۔ اپنا اپنوں کے ساتھ، او بھائی ہم نے بڑی تکلیف میں، آزمائش میں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ والا پہلو، حضور کا دیا ہوا یہ رنگ ہم نے اپنایا نہیں۔ تھوڑا واپس آئیں، اپنوں کے ساتھ تھوڑا پیار تو کریں، تھوڑا حال تو پوچھے ایک دوسرے کا۔ ایک بھائی امیر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک کے پاس اگر تھوڑے پیسے کم ہوتے ہیں تو مالک کی حکمت ہے، یہ حکمت ہے مالک۔ اب وہ جو تگڑا ہو گیا وہ کہتا ہے اوہو یہ نکما ہی بڑا تھا، اس نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ بھائی تجھ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ہم اپنے رشتوں کے اس حسن کو جو ہماری طبیعت کا حصہ ہونا چاہیے، ذہن کی اس چاشنی کو، اپنوں کے ساتھ ہمارے دلوں کی اس نرمی کو، مشکات میں حدیث موجود ہے، میرا دل کہتا ہے سارے لوگ اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آ کے عرض کی یا رسول اللہ، بھائی نے کہا حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، اور ہم کام کرتے ہیں، اسے سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے لفظوں میں کچھ تلخی ہو، کچھ شکوہ سخت ہو، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو رب تجھے روزی دیتا ہے نا اس کی برکت سے دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے وہ روزی دیتا ہے، اور تو اسی پر شکوے کر رہا ہے۔ ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اپنے رشتوں کے اندر وہ خوبصورتی جو محفل سجی ہوئی تھی نبی پاک کی، سونے چہرے، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، حضرت سیدنا ابو درداء، حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش، یہ سب لوگ بیٹھے تھے محفل نور میں، محفل سجی ہوتی تھی تو یہ سارے چہرے ہوتے تھے، حسن ہوتا۔ اب کبھی سوچے میری بات کو، کس کو محفل سے کوئی نکالتا ہے؟ ہم نے نکالا کبھی کسی کو محفل سے؟ بلکہ اگر کوئی بندہ تنگ کر رہا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر آپ کو کیا علاج کرنا۔ لیکن میرے بھائی یہ بھی میرے نبی پاک کا دین ہے۔ اب ترغیب و ترغیب میں آپ کو حدیث ملے گی، حضور محفل میں بیٹھے، کبھی کافر منافق کو نہیں نکالا، لیکن حضور نے اچانک فرمایا بھائی جس بندے نے نا کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے نا، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، تمہیں سخت لفظ اٹھ کے چلا جائے۔ کچھ شرعی تقاضے ہیں، تعلق توڑنا پڑتا ہے، آپ کا رشتہ دار اگر بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا تو معاملہ اور ہے۔ بلا وجہ ہماری ساری لڑائیاں کبھی ٹٹولیں تو اس کے پیچھے یہ نکلتا ہے کہ نا میں نے پوچھا نہیں سی، میں میری صلاح نہیں سی لئی، اس سے زیادہ کوئی کسی کا کوئی قصور ہے، یہی بس قصور ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس کا قصور کم ہوتا ہے، ہمارا تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ میں کیونکہ بہت بڑی ہستی ہوں تو مجھ سے پوچھے ہی نہیں،
اتنا بڑا شخص تھا، میرے سے اس نے مشورہ ہی نہیں کیا. یہ تو بت ہے ماں کا، اسے توڑ دیں. ہم نے اپنی ذات کا بت سامنے رکھا، ہمارے اپنے ہم سے دور رہ گئے. بیمار تھے، تیمارداریاں نہیں کر سکتے، وہ تنگ دست تھے، ہم پہنچ نہیں سکے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہر الماری میں جوڑے لٹکائے تھے، لیکن ہمارے اپنے بیچارے ترستے رہے گرمی سردی کے ضروری ملبوسات کو بھی، دور ہو گئے اپنوں سے. ہمارے اپنے دور تھے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرتا رہا. وہ پوچھتے رہے اسپتالوں میں کئی دفعہ، تو پھر میرا چچا زاد نہیں ہے، کسی نے خبر نہیں دی، میرے چاچو کو نہیں بتایا، کسی ابو سے کسی نے بات نہیں. دور ترستے رہے. اور ہم تو وہ ہو کسی بہت بڑی باتیں. میں یہ تقریر کر رہا ہوں نا، یہ والی تقریریں آج کل ہماری محفل میں نہیں ہوتی. ہمیں تو وہ نقطہ چاہیے جو کبھی کہتے کہ کبھی کسی نے پہلے سنا ہی نہ ہو. تو میں نے کہا کہ بڑی ضروری تھی، وہ بھی نہیں سنائی آپ نے لوگوں، وہ بھی ابھی سننے والی رہتی. ہم نے سنایا کیا ہے؟ ہم نے بڑا کچھ ہے جو رہ گیا، جس کی طرف ہم نے لوگوں کی رغبت دلانی تھی، وہ چیزیں رہ گئی. عزیز حضور نے فرمایا چلا جاؤ، جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے ہماری محفل میں نہ بیٹھے. ایک نوجوان اٹھ کے گئے. ہمیں کو کہنا چلو رشتہ دار ناراض ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ مجھ سے تو سنیں اس نے کیا کیا ہے. میرے پاس تو 3 جلدوں کی کتاب ہے جس میں میں نے ظلم لکھے ہوئے ہیں. میں بتاتا ہوں، آپ پوچھیں تو صحیح پہلے کہاں سے کہانی شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی. حضور نے فرمایا چلے جاؤ. صحابی اٹھے چلے گئے. کہتے میں نے بات کوئی نہیں کی، حضور نے جو کہا تھا چلے جاؤ تو بس چلے گئے. خالہ ناراض تھی. میں نے جا کے منت کی، جس طرح مجھ سے ہو سکا میں واپس آیا اور میں آ کے بیٹھ گیا. بھائی جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں. غلام تو ویسے نہیں کرتے. کیا مجھ سے بھی تو پوچھ لینا، میری بھی تو رائے پوچھے نا. غلام کا کام غلامی کرنا ہے، وہ غلامی کرتا ہے. اس کو حکم ہوتا ہے تو وہ تابع داری کرتا ہے، وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتا. میرے سے بھی پوچھیں، میرا بھی موقف سنیں، میری بھی رائے لیں، میرا بھی درد سنیں. جاؤ. گئے، خالہ کو راضی کر کے لوٹ کر کے آئے. آ کے بیٹھے. میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، جس محفل میں کوئی رشتے توڑنے والا بیٹھا ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. رحمت نہیں نازل. اپنے تعلق. اور ایک اور بات بھی، اسی ضمن میں ہمارا ایک دوستی کا تعلق ہے، ایک بھائی چارے کا تعلق. مجھے کہہ لینے دیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اخرجت للناس، کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا. ہم مفادات کے لیے دوستیاں لگاتے ہیں. اتنا خوفناک جملہ بولتے ہیں جو پتہ نہیں میری ضرورت کے لیے گدھے کو بھی بات بنا لے. یہ تو خوفناک جملہ، اتنا گرا ہوا اخلاق کا جملہ. یہ کیا کہہ دیا؟ وہ جی میرا تو کام ہے کام لینا، کو بندہ کام نکلواتا ہوں میں نکل جاتا ہوں. یہ تو اتنا خود غرض. اور مسلمان یہ بولے آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات نفع لینے کے لیے نہیں، نفع دینے کے لیے ہونے چاہیے. خیر الناس من ینفع الناس. کریم فرماتے ہیں لوگوں میں سے وہ وجود بہتر ہے جو نفع بخش ہے، جس سے لوگ کوئی فائدہ اٹھا لے، کوئی نفع ہو. آپ دوستی بھی لگائیں، تعلق بھی لگائیں تو اس کے اندر خیر ہو، اس کے اندر حسن ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے بابا جی ننگے پاؤں آ رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے. آپ نے ننگے سار آ رہے تھے اور پیدل. آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کے دیا، اپنے گھوڑے کی لگام بھی دے دی، سواری دے دی. آپ نے خالی گھوڑا سنا ہے نا. اس زمانے میں گھوڑوں کا ترجمہ آج وہی تھا جو آپ نا کار کا ترجمہ نہیں کرتے. موٹر سائیکل کی بات نہیں کر رہا، سائیکل کی نہیں. یعنی نیچے اترے بابا جی دیکھے اور ان کو چابی دے دی گاڑی کی، کہ جناب یہ آپ گفٹ لے لیں. ان کو گھوڑا دے دیا، پگڑی دے دی، آگے بڑھ گئے. غلام نے پوچھا کہ حضور سمجھ کوئی نہیں آئی، بابے تو روز گزرتے ہیں گلیوں سے، یہ کس طرح کے بزرگ تھے کہ آپ نے گھوڑا ہی دے دیا؟ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ معمولی بابا جی نہیں، یہ میرے ابا جی جناب عمر کے دوست ہیں. یہ دوست ہیں میرے والد کے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو دوستی لگانی آتی ہے ان کو پھر نبھانی بھی. تو چنگی مندی سجنا کو 100 باری ہو جائے. کتنی باری؟ میں تھوڑا اپنی گل کرتا ہوں، تو درویش نے کہا ہے چنگی مندی سجنا کو 100 باری ہو جائے. کنی باری یارو؟ 1-2 باری نہیں،
सै वारी 100 वारी चंगी मंदी सजना कोलों सै वारी हो जाती। यार यारा का गिला नहीं करते, असल फरीद की ना वैसे तोड़ के चले जाएंगे। आप दरगुजर दें, आप स्पेस दें, आप थोड़ा सा ना। एक और भी बात की दरवेश ने, वो कहते हैं कि ये जो दोस्ती होती है ना, ये सूत के कच्चे धागे की तरह होता है। कई दफा एक ज्यादती करता है तो दूसरा दरगुजर करता है। अंग यारी दा पालन औखा जिवें तंग सूतर दी कच्ची। अंग यारी दा पालन औखा जिवें तंग सूतर दी कच्ची। एक खिचे ते दूजा छड्डदा जावे, ये तां रहिंदी जे पक्की। एक खिचे से दूजा छड्डदा जावे। दोस्ती लगाएं, ताल्लुकात लगाएं, प्यार करें। बात खत्म करने लगाऊं कंजुल उम्माल में हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। मैं कहता हूँ कभी आप इस तकद्दुस को जान जाए ना, जो हमारे रिश्तों का तकद्दुस है, हमारे दाएं बाएं का जो ताल्लुक। दोस्ती लगाना इतना कमाल नहीं, निभाना कमाल। रिश्ता लगाना इतना कमाल नहीं जितना निभाना। और जिसका निभ जाए ना, उसकी फिर क्या ही बात। और आप अगर आप बाज़ लोग कहते हैं मैं बड़ा तल्लक है जी, किसी को चाहूँ जो किसी ने मेरा नाम पूछे, तो मैं कहता हूँ फिर आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, जिनके ताल्लुकात ज़्यादा हों, जिनका प्यार ज़्यादा हो, उनकी जिम्मेदारियाँ भी। जिन्होंने पल के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के। जिनके ज़िम्मे ज़्यादा काम होते हैं, बड़े एहतियात से चलते हैं। फिर आपको बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्रेम से, बड़े सलीके से, बड़े तरीके से आपको निभाना है। आपको अच्छे तरीके से आगे बढ़ना, आपको कोई कमजोरी नहीं दिखानी। आप के लफ्ज़ बड़ा बड़ा लोग तंग करेंगे, बड़ा बड़ा परेशान करेंगे, लेकिन आपका ज़रफ़ अगर बड़ा होगा तो बड़ी चीज़ें उसके अंदर वैसे दब जाएंगी। बड़ी चीज़ आपको महसूस होगा, और यार ठीक है सामने वाले ने कर लिया तो उसका काम था कर लेना। कहने वाले तो कह ही देते हैं, सुनने वाले कमाल कर। आपको चाहिए था कि वहाँ आप हौसले का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, दोपहर के वक्त हुजूर आराम करते थे, खाना तनावुल करते। बिल्कुमूम सहाबा को इस बात का पता था, तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान नहीं आया करते। ये हुजूर के आराम के औकात। एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन है, तो एक बूढ़ी अम्मा बोली, बूढ़ी खातून। कहते हैं उसकी आवाज़ जो हुजूर के मुकद्दस कानों में गई तो हुजूर बड़े शौक से उठे, खुद दरवाज़ा खोला, उसको खाना खिलाया। वो बातें करती तो हुजूर उसकी बातों में ना कहीं दूर निकल जाए। खास शौक हुजूर का, दिलचस्पी। वो जाने लगी तो हुजूर ने तोहफे भी दिए। उसके साथ गुफ्तगू करते मैंने हुजूर को मुस्कुराते भी देखा, आंखों में आंसू भी देखे। फरमाती हैं कि मैं ना पहले भी मेहमान आते थे, पर ये रंग मैंने निराला देखा। खातून चली गई तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये बीबी कौन थी? बड़ी दुनिया आती है, पर कमाल हो गया इस पर जो आपने रहमत का दरवाज़ा खोला। कहती हैं हुजूर की आंखों में फिर आंसू आए। हुजूर फरमाने लगे, आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजा की सहेली थी। अल्लाह करे आप समझे ताल्लुक की ये कैफियत। ये क्या बीवी का भाई, एक है उस ससुराली रिश्तेदार, और एक ये कि उसकी सहेली थी। और हुजूर फरमाते हैं ये ना जब खतीजा और मैं मक्के में रहते थे तो ये आया करती, खरीदा इसे खाने खिलाती थी। ये गरीब थी, खतीजा तोहफे देती, इसकी बातें सुनती थी, इसके दिल का बोझ हल्का होता था। आज ये आई है तो खतीजा की सारी यादें ताज़ा हो, वो सारी उसकी वफ़ाएं मुझे याद आई। मैंने इसके साथ वही सलूक करने की कोशिश की जो सैयदा करती थी। फिर हुजूर ने फरमाया, याद रखो अच्छे तरीके से ताल्लुक़ निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। अपने ताल्लुकात के अंदर वुसअत लाने की कोशिश करें। एक दरवेश गुजरे, वो कहा करते थे, मैं दोस्तियाँ थोड़ी लगाता हूँ इसलिए कि मैं इतनी निभाने की सलाहियत नहीं रखता। वो कहते थे मैंने सोच लिया है कि मैंने कहाँ कहाँ ताल्लुक़ रखने हैं, मैं नहीं चाहता कि इतने बना लूँ कि अगर मुझसे निभाए न जा सके। मेरे तरह के लोग जो होते हैं ना, जिनसे लोग प्यार ज़्यादा करने लग जाते हैं, इनका उलझाव बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, बड़ा लंबा। कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, किस जगह, यानी एक एक दिन में कई कई जगह खाली चाय की दावत है। अब वो देने वाला तो प्यार से दे रहा है, लेकिन जाने वाले की पोजीशन इस तरह की नहीं कि हर जगह वो पहुंचने की सलाहियत और काबिलियत रखता। लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ी कोशिश की जाए, थोड़ा हिम्मत की जाए और अपने दिल को, हौसले को थोड़ा बड़ा किया जाए,
تو ہم بہت سارے تعلقات نبھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بہت سارے رشتے نبھانے میں ہم پھر ہمارا رشتہ ہے رب رسول کے ساتھ، جس نے میلاد کا رشتہ نبھایا لگایا ہے، دعا کرو اس کا بھی نبھ جائے۔ جس نے حضور کے ساتھ نعت کا تعلق بنایا ہے اس کا بھی تعلق نبھ جائے۔ جس نے غلامی کا رشتہ قائم کیا نہ پانی پر میں سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تو پریا اس کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے۔ تعلق اس طرح کا جو طے ہو جائے، اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرے، دلوں کو حوصلے میں لائیں، اور تھوڑا سا نا دل بڑا کر کے، اگر آپ کہیں گے سامنے والا نبھائے تو پھر تو آپ نے اس پہ ڈال دیا، آپ نے سامنے والے کو بوجھ کے نیچے دے دیا، آپ نے اس کو ملبے تلے دبانے کی کوشش کی۔ آپ یہ کوشش کریں کہ میری طرف سے معاملہ کبھی بھی خراب نہ ہو، ادھر سے ہوتا ہے تو ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوبصورت ترین رشتے بنا کے دیے ہیں۔ بات ایک یاد آ گئی، میٹنے لگا تھا، مجھے بڑی پسند ہے، دل کو لگتی ہے۔ حبشہ صحابہ گئے تھے حضور، حبشہ کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا حضور کے صحابہ کے ساتھ۔ یہ پیچھے سے مکے والے لینے گئے تو اس نے کہا یہ میں نہیں بھیجتا، میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، ان کا دین سچا ہے، میں نہیں بھیجتا۔ تو ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ترکی خیمہ لگوایا، کھانا گھر سے پکتا، حضور خود دینے جاتے۔ عرض کی حضور مہمان تو روز آتے ہیں پر یہ رنگ؟ تو حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ گئے تھے تو انہوں نے بھی بڑا پیار کیا، انہوں نے بھی بڑا پیار کیا تھا، تو آج میں نا گویا جو صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرے اس سے مدینے والے پیار کرتے ہیں، اس سے حضور محبت کرتے ہیں۔ اپنے تعلقات پر توجہ کریں، ہمیں بڑا شوق ہے ساری دنیا سے دوستی لگانے کا، پر پچھلے تو دیکھ لیں ان سے نبھ رہی ہے کہ نہیں نبھ رہی، پچھلے تو تھوڑا دیکھ لیں، اپنے تعلقات میں، رشتوں میں، دوستیوں میں دوام لانے کی کوشش کریں۔ اللہ اس گھر کو آباد و شاد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔